بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں عشاء اور تراویح۔ رمضان المبارک کی پہلی شب کو مسجد الحرام مکۃ المکرمہ اور مسجد نبوی شریف مدینہ منورہ میں عشاء اور تراویح کی نمازیں باجماعت ادا کی گئیں۔ اخبار 24 کے مطابق عشاء اور تراویح میں مقدس مساجد کی انتظامیہ کے اہلکار اور دونوں مساجد کی صفائی اور سینیٹائزنگ پر مامور افراد بھی شریک ہوئے۔ انتظامیہ نے ماہ مبارک کے دوران دونوں مساجد میں عام نمازیوں کی شرکت پر پابندی برقرار رکھی ہوئی ہے۔ یہ پابندی نئے کرونا وائرس سے بچانے اور اسے پھیلنے سے روکنے کے لیے صحت حکام کی ہدایت پر لگی ہوئی ہے۔ تراویح 20 رکعتوں کے بجائے 10 رکعت ہی پڑھی گئی۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی انتظامیہ کے سربراہ اعلیٰ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن سدیس کی تجویز پر 10 رکعتوں پر ہی اکتفا کیا گیا۔ یاد رہے کہ اس سے قبل یہ اطلاع آئی تھی کہ یکم رمضان کو مسجد الحرام میں تراویح کی 6 رکعتیں امام و خطیب شیخ ڈاکٹر سعود الشریم پڑھائیں گے، جبکہ باقی 4 رکعتیں اور وتر دونوں مقدس مساجد کی انتظامیہ کے سربراہ اعلیٰ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس پڑھائیں گے۔ سعودی عرب سے واپسی کے لیے ابشر اکاؤنٹ لازمی نہیں۔ سعودی عرب کے محکمہ امیگریشن اینڈ پاسپورٹ جوازات نے وزارت داخلہ کی جانب سے واپس جانے والوں کے لیے شروع کی جانے والی خصوصی مہم پر عمل درآمد کا آغاز کر دیا۔ جوازات کے ریجنل ترجمان نے اردو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ واپسی کے خواہش مند تارکین کا ڈیٹا جمع کیا جا رہا ہے۔ بعد ازاں متعلقہ ممالک سے رابطہ کر کے واپس جانے کے خواہش مندوں کی تعداد سے انہیں مطلع کیا جائے گا تاکہ اس کے مطابق پروازوں کا انتظام کیا جا سکے۔ محکمہ پاسپورٹ نے تارکین کی سہولت کے لیے اپنے ملک واپس جانے والوں کی کیٹیگری میں بھی توسیع کر دی ہے۔ ٹوئٹر پر جوازات کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ شاہی فرمان کے مطابق واپسی مہم کے تحت وہ افراد جنہوں نے فائنل ایگزٹ ری انٹری ویزے حاصل کیے ہوئے ہیں کے علاوہ وزٹ ٹورسٹ یا تجارتی وزٹ اور دیگر ویزوں پر مملکت آئے ہوئے ہیں، وہ بھی اس مہم سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ جوازات کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ واپسی کی مہم میں رجسٹر کرانے کے لیے لازمی نہیں کہ واپس جانے کے خواہش مند کا ابشر اکاؤنٹ ہو۔ واپسی کی رجسٹریشن کے لیے جوازات کے مین پیج پر ابشر کی سائٹ اوپن کی جائے، جہاں ابشر افراد کے براؤز کو کلک کرنے سے ابشر کا مین صفحہ کھل جاتا ہے۔ الکن فضا میں زلزلے کے معمولی جھٹکے۔ بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب الکن فضا کمشنری میں زلزلے کے جھٹکے ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ مکہ گورنریٹ نے کہا ہے کہ زلزلے کا مرکز الکن فضا کمشنری کے مشرق میں 9 کلومیٹر گہرائی میں تھا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی جیولوجیکل سروے بورڈ کے ترجمان طارق ابا الخیل نے کہا ہے کہ زلزلے کے جھٹکے رات 10:30 بجے محسوس کیے گئے تھے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جھٹکوں کی شدت انتہائی معمولی تھی۔ ریکٹر سکیل پر اس کی شدت 2.7 تھی، جس کے باعث بہت سے لوگوں کو محسوس نہیں ہوا۔ ان کے مطابق الکن فضا کمشنری اور اس پورے علاقے میں زلزلے کے معمولی جھٹکے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ آ چکے ہیں۔ ترجمان نے کہا ہے کہ معمولی شدت کے باعث ان کی اہمیت نہیں، تاہم بورڈ ان کو ریکارڈ میں رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رہائشیوں کو اطمینان دلاتے ہیں کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ بورڈ کے ماہرین دن کے 24 گھنٹے زلزلوں کا ریکارڈ رکھنے کے لیے موجود ہیں۔ دنیا بھر کے لوگ کورونا بحران کی وجہ سے مشکل میں ہیں۔ شاہ سلمان خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے رمضان المبارک کی آمد کے موقع پر سعودی عوام، تارکین وطن اور امت مسلمہ کے نام مبارکباد کا پیغام جاری کر دیا، جسے قائم مقام وزیر اطلاعات و نشریات ڈاکٹر ماجد الکسبی نے ریڈیو اور ٹی وی پر پڑھ کر سنایا۔ سعودی خبررساں ادارے SPA کے مطابق شاہ سلمان نے اس امر پر زور دیا کہ آزمائش کی گھڑی میں ہمیں ٹھوس جدوجہد جاری رکھنا ہوگی اور حفاظتی اقدامات کی پابندی کرتے رہنا ہوگی۔ شاہ سلمان نے کہا کہ امسال رمضان کا مہینہ ایسے حالات میں آ رہا ہے جب دنیا بھر کے انسان تاریخ کے نہایت مشکل، نازک اور خطرناک بحران سے گزر رہے ہیں۔ نیا کرونا وائرس پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، حالانکہ انسانیت نواز تنظیمیں اور دنیا بھر کے ممالک اس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے حفاظتی اقدامات کا اہتمام کر رہے ہیں۔ شاہ سلمان نے صحت عملے، سرحد کی حفاظت کرنے والے فوجیوں، عسکری اور سیکیورٹی اداروں کے اہلکاروں کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کرونا وائرس کے پھیلنے سے روکنے کے لیے سعودی عرب کے حفاظتی اقدامات کا تذکرہ فخریہ لہجے میں کیا۔ شاہ سلمان نے کہا کہ وہ سعودی عوام اور تارکین کی خدمت اور دنیا بھر کے انسانوں کی صحت و سلامتی پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے۔ شاہ سلمان نے کہا کہ مساجد میں تراویح اور نماز باجماعت ادا نہ کرنے پر ہمیں دکھ ہے۔ انسانی جانوں کی حفاظت کے شرعی حکم کی تعمیل میں ایسا کیا جا رہا ہے۔
شاہ سلمان نے اپنے پیغام میں رمضان کی نعمت عطا ہونے پر سعودی شہریوں اور تارکین وطن کو مبارک دیتے ہوئے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ شاہ سلمان نے توجہ دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خانہ کعبہ اور مسجد نبوی شریف کی خدمت کا منفرد اعزاز بخشا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم ذمہ داری کے لیے اقوام عالم نے سے ہمارا انتخاب کیا۔ ہم زائرین کی خدمت اور میزبانی کو اپنے لیے باعث فخر و ناز سرمایہ سمجھتے ہیں۔ ہم حج و عمرہ اور زیارت پر آنے والوں کی خدمت اور ان کے آرام و راحت کا اہتمام کرتے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ زائرین کی صحت و سلامتی اور امن و امان کا ہم نے ہمیشہ دھیان رکھا ہے، آئندہ بھی دھیان رکھیں گے۔ کون سے ریسٹوران رمضان میں کھلے رہیں گے؟ وزارت داخلہ نے اعلان کیا ہے کہ رمضان المبارک کے دوران ریسٹوران دوپہر 3 بجے سے صبح 3 بجے تک کھلے رہیں گے۔ وزارت داخلہ نے رمضان المبارک کے دوران ریسٹورانوں کا نظام اوقات تبدیل کر دیا۔ نئے نظام کے مطابق رمضان میں ریسٹوران دوپہر 3 بجے سے صبح 3 بجے تک کھولے جائیں گے۔ سعودی خبری ادارے SPA کے مطابق ریسٹورانوں پر جو پابندیاں رمضان سے قبل تھیں وہ اب بھی رہیں گی۔ کوئی بھی ریسٹوران اپنے یہاں گاہکوں کو کھانا پیش کرنے کا مجاز نہیں ہوگا۔ ہوم ڈیلیوری یا ہوم اپلیکیشن کے ذریعے ریسٹوران کھانے پینے کی اشیاء پیش فراہم کرنے کے مجاز ہوں گے۔ ریسٹورانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ متعلقہ حکام کی جانب سے جاری کردہ حفظان صحت کے ضوابط کی پابندی کریں۔ ہوم ڈیلیوری میں شامل اپنے عملے سے اس کی پابندی کرائیں۔ رمضان سے قبل ریسٹورانوں پر پابندی تھی کہ وہ رات 10 بجے تک ہی کھانے پینے کی اشیاء فراہم کر سکتے ہیں۔ نئے نظام اوقات کے مطابق انہیں دوپہر 3 بجے سے صبح 3 بجے تک کھانے پینے کی سروس جاری رکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ 18 ممالک کے 10 لاکھ روزہ داروں کو افطار کرایا جائے گا۔ خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے دنیا کے 18 ممالک میں کم و بیش 10 لاکھ روزہ داروں کو افطار کرانے کے لیے مختص بجٹ میں اضافے کی منظوری دے دی ہے۔ اس سال اس مد میں مختص رقم کو بڑھا کر 50 لاکھ ریال کر دیا گیا۔ سعودی نیوز ایجنسی واس کے مطابق وزیر اسلامی امور دعوت و ارشاد شیخ ڈاکٹر عبداللطیف بن عبدالعزیز آل شیخ نے شاہ سلمان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کے مختلف ممالک میں روزہ افطار کرانے کا منصوبہ سعودی عرب کی طرف سے ہر سال کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سال شاہ سلمان نے کرونا بحران کے باعث اپنے مسلمان بھائیوں کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے مختص بجٹ میں اضافے کی منظوری دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ منصوبہ 18 ممالک میں سعودی سفارت خانوں اور اسلامی مراکز کی نگرانی میں ہوتا ہے، جس میں مستحقین کو غذائی پیکٹ دیے جاتے ہیں۔ کورونا کے مریضوں کے لیے رپورٹ کی خدمات۔ جدہ کے کنگ عبداللہ میڈیکل کمپلیکس میں کورونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی صحت کی نگرانی کے لیے میڈیکل رپورٹ کی خدمات حاصل کر لی گئی۔ عرب نیوز میں شائع ہونے والی خبر کے مطابق اس رپورٹ میں ہائی ٹیکنالوجی سسٹم ہے، جس کے استعمال سے کورونا وائرس کے مشتبہ مریض کا ٹیسٹ اور تشخیص کی جا رہی ہے۔ رپورٹ کے استعمال کا مقصد ہسپتال کے عملے یا دیگر افراد میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو ممکنہ حد تک روکنا ہے۔ رپورٹ میں طبی آلات کا استعمال کیا گیا ہے، جس سے وائرس میں مبتلا مریض کے جسم کا درجہ حرارت اور دیگر ٹیسٹ کے لیے عام طبی آلات کے استعمال کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔ سٹیتھوسکوپ کی بجائے اس رپورٹ میں آنکھ اور کان کے ذریعے معائنہ کرنے کے لیے خصوصی کیمرے استعمال کیے گئے ہیں۔ رپورٹ ایسی ڈیوائس بھی استعمال کر رہا ہے جو نرسنگ سٹاف کو متاثرہ مریض کی مجموعی صورتحال کے بارے میں آگاہ رکھتی ہے۔ ریڈیوگرافک امیجز کے ساتھ طبی مشاورت کی فراہمی دیگر علامات کو جانچنے میں رپورٹ کے ذریعے مدد لی جا رہی ہے۔ سمارٹ فون پر ایپلیکیشن کا استعمال کر کے کسی بھی مقام سے مریض کی مکمل فائل اور صورتحال پر نظر رکھی جا سکتی ہے۔ میڈیکل یا نرسنگ عملہ ہسپتال کے اندر یا باہر کسی بھی جگہ سے بہتر طبی خدمات فراہم کرنے کے لیے تیزی سے رابطہ کر سکتا ہے۔ رپورٹ کے استعمال کا مقصد نرسنگ عملے کے علاوہ دیگر مریضوں کو بھی کورونا وائرس سے بچاؤ اور حفاظتی اقدامات کے تحت مریضوں کو طبی آلات اور دستیاب ادویات کی فراہمی ہے۔ مکہ کی کچی آبادیوں میں کورونا ٹیسٹ تیز۔ سعودی محکمہ صحت کی فیلڈ ٹیموں نے مکہ شہر کی کچی آبادیوں اور غیر منظم طریقے سے آباد محلوں میں کورونا وائرس کی اسکریننگ اور کورونا کے فیلڈ ایکٹیو ٹیسٹ میں تیزی پیدا کر دی ہے۔ فیلڈ ٹیموں نے بڑی مستعدی سے غیر منظم محلوں میں فیلڈ ٹیسٹنگ مہم غیر معمولی طریقے سے چلائی ہوئی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ مکہ شہر کے تمام محلوں میں وبا کی ناکہ بندی کے لیے
پیشگی اقدامات کے طور پر زبردست فیلڈ ٹیسٹنگ مہم چلائی جا رہی ہے۔ فیلڈ ٹیموں نے غیر ملکی کارکنان کی اجتماعی رہائشوں اور متعدد غیر منظم محلوں میں فیلڈ ٹیسٹنگ کا اہتمام شروع کر دیا ہے۔ محکمہ صحت مکہ نے بتایا کہ ایکٹیو ٹیسٹ کی وجہ سے شہر میں کرونا وائرس سے متاثرین کی تعداد میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ صحت کے مطابق کرونا سے متاثرین میں بعض ایسے افراد شامل ہیں جن میں وائرس کی علامتیں معمولی درجے کی ہیں۔ ضروری نہیں کہ وہ ہسپتالوں کا رخ کریں۔ بعض ایسے کیس بھی سامنے آئے ہیں جن میں کرونا کی کوئی علامات نہیں تھی۔ یاد رہے کہ سعودی عرب میں کووڈ 19 کے مریضوں کی مجموعی تعداد 12,772 تک پہنچ چکی ہے۔